والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله سارے مل کر پڑھیں الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله خالق کائنات مالک ارض السماوات جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات باعث تخلیق کائنات زینت بزم کائنات رونق بازار کائنات احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار قربان میں ہدیہ درود پاک پیش کرنے کے بعد رب تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ایک مرتبہ پھر ہمیں زندگی میں رمضان المبارک کی پرکیف لمحات عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں رمضان المبارک کے اندر عبادات کر کے اس کی برکتیں لوٹنے اور ہمیں آخرت بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی آخر یوم من شعبان، فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان المعظم کے آخری دن صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا اور خطبہ ارشاد فرمایا آخری شعبان، اور اس خطبے کے اندر رمضان مبارک کی فضیلت، اہمیت اور اس میں نیکیوں کا اجر و ثواب اور روزہ افطار کروانے کی برکات، یہ سارا کچھ حضور علیہ السلام نے ترغیباً اشتہار فرمایا تاکہ صحابہ کرام کے اندر اس میں عبادت کا ذوق شوق پیدا ہو۔ تو وہ خطبہ آج حضور علیہ السلام کا ہم سماعت کرتے ہیں۔ امام بہقی نے اس کو روایت کیا، فرماتے حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم، اے لوگوں تمہارے پاس ایک عظمت والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، شہر مبارک، ایک برکت والا مہینہ تشریف لا رہا ہے، شہر فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، فرمایا ایسا مہینہ آ رہا ہے کہ اس میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ ایک رات، اس ایک رات میں عبادت کر لینا 1000 مہینوں میں عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ اور اس میں اجر و ثواب کتنا بڑھتا ہے، فرمایا وقد یتقرب من تقرب بخصلۃ بخیر من الخیر کان کمن ادى فریضۃ فیما سوا، فرمایا صحابہ یہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے جس میں کوئی ایک بندہ نفل پڑھتا ہے نا، اللہ تعالیٰ اسے فرض جتنا ثواب عطا فرماتا ہے۔ ومن ادى فریضۃ فی کان کمن ادى 70 فریضۃ فیما سوا، فرمایا جو بندہ ایک فرض پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 70 فرضوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حضور علیہ السلام ترغیب ارشاد فرما رہے کہ اس میں نفل بھی پڑھنے ہیں اور فرض بھی پڑھنے ہیں، نوافل کی بھی کثرت کرنی ہے۔ تو کیوں نہ ہو کہ ہم صبح نماز فجر سے پہلے سحری کرنے سے پہلے 2 رکعت کم از کم نفل تہجد کے بھی پڑھ لیں، زیادہ پڑھے تو زیادہ ثواب ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 8 تک نفل جو تہجد کے پڑھا کرتے تھے، ہمارے لیے نفل ہے، حضور علیہ السلام کے لیے تہجد فرض ہوا کرتے تھے۔ اسی طرح سورج نکلنے کے بعد اشراق و چاش کی نماز ہے، وہ بھی پڑھیں ظہر نصیب، مغرب کے بعد صلاۃ الاوابین پڑھیں، رات تراویح پڑھیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں، جتنا ہو سکے۔ یہ تو میرے محترم اسلامی اور نیکیوں کی قدر ہونی ہے آخرت کو، جب ایک ایک نیکی کو بندہ ترس رہا ہوگا۔ حضور علیہ السلام خود فرما رہے ہیں اتنا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے۔ اور فرمایا وشہر الصبر، صحابہ یہ جو مہینہ ہے صبر کا مہینہ ہے، بس صبر و ثواب الجنہ، اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ وشہر المواسات، یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرنے کا مہینہ ہے۔
وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، حضور فرماتے ہیں یہ ایسا مہینہ اللہ تعالیٰ مومنوں کا رزق بڑھا دیتا ہے اس میں، جتنی مرضی مہنگائی ہو جائے، لیکن رمضان المبارک کی برکت سے غریب بھی مسلمان ہے نا، وہ نعمتیں کھاتا ہے کہ پورا سال نہیں ملتی اس میں، یہ اس میں مومنوں کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے روزہ افطار کروانے کی فضیلت بیان کی، فرمایا من فطر صائما، جو بندہ ایک روزے دار کو روزہ افطار کرواتا ہے، ایک روزہ افطار کروایا، کان لہ مغفرۃ للذنوب وعتق رقبتہ من النار، فرمایا اللہ تعالیٰ اس روزہ افطار کروانے والے کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ وَقَانَ لَهُ أَجْرٌ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ، اور فرمایا اللہ تعالیٰ روزے افطار کروانے والے کو بھی اتنا ثواب عطا فرماتا ہے جتنا روزے رکھنے والے کو عطا ہوتا ہے۔ اس نے خود رکھا ہوا ہے، اس کا علیحدہ ثواب ہے، تو کسی کو روزہ افطار کروا رہا ہے، ڈبل روزے کا ثواب مل رہا ہے۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیس کلنا یجد ما نفطر به صائم، حضور ہم میں سے ہر کوئی اتنی استطاعت نہیں رکھتا کہ ہم کسی کو روزہ افطار کروائیں۔ یہ ابتدائی اسلام کی باتیں، جب غریب لوگ مسلمان ہوئے تھے، غربت تھی ابھی، تو حضور ہمارے پاس اتنا ہے ہی نہیں کہ ہم کسی کو روزہ افطار کروائیں، تو اتنا زیادہ ثواب ہم کیسے حاصل کریں؟ میرے آقا علیہ السلام فرماتے یعطی اللہ ھذا الثواب من فطر علی صائما علی مسقط لبن او تمرۃ او شربۃ من الماء، صحابہ یہ رب تعالیٰ نے ثواب تو اس کو دینا ہے جو ایک دودھ کا گھونٹ کسی کو پلا کر روزہ افطار کروا دے، جو ایک کھجور کھلا کے کسی کو روزہ افطار کروا دے، یا پھر ایک سادے پانی کا پیالہ پلا کر روزہ افطار کروا دے، یہ ثواب اس کو ملنا ہے۔ فرمایا من اشبع صائما، لیکن جو کسی کو پیٹ بھر کے روزہ کھلوا دے اس کا افطار کروا دے، فرمایا سقاہ اللہ حوضی لا یظمأ حتی یدخل الجنہ، ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ میرے حوض کوثر سے جام پلوائے گا، اور ایسا جام پلائے گا کہ جب تک وہ جنت میں نہ داخل ہو جائے کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ توجہ کرے، روزہ افطار کروانے کی کتنی فضیلت ہے، اچھی بات ہے۔ ہم زیادہ تر یہی کرتے ہیں کہ پورے مہینے میں ایک آدھ افطاری کروا لی، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ایسا ہو کہ ہم اپنے کچھ جاننے والوں کو پتہ ہے کہ روزے دار ہیں، ان کو کچھ کھجوریں پیش کریں، ہے جی، وہ ایک کھجور روزانہ کی بھی کھائے تو دیکھیں کتنی نیکیاں مل رہی ہیں ہمیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا وَشَهْرٌ أَوَّلُهُ مَغْفِرَةٌ رَحْمَةٌ وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ وَآخِرُهُ عِتْقٌ مِّنَ النَّارِ، فرمایا صحابہ یہ ایسا عظمت والا مہینہ ہے، اس کے پہلے 10 دن اللہ کی رحمتیں لوٹنے کے ہیں، دوسرے 10 دن مغفرت حاصل کرنے کے ہیں، اور تیسرے 10 دن جہنم سے آزادی حاصل کرنے کے ہیں۔ اور فرمایا من خفف عن مملوکہ کان غفر اللہ لہ وآتاک من النار، فرمایا جو بندہ رمضان المبارک میں رمضان کے ادب کے پیش نظر اپنے غلام سے، اپنے نوکر سے کام میں تخفیف کر دیتا ہے کہ یار پہلے تم کو رکھے ہوئے ملازم، تو اس کو کہتا ہے جی تم پہلے 8 گھنٹے ڈیوٹی کرتے ہو، رمضان آ گیا تو نے بھی روزہ رکھا ہے، چلو اب 7 گھنٹے کر لو، 6 گھنٹے کر لو، تھوڑا آرام کر لیا کرو، لیکن تنخواہ پوری دوں گا۔ تو حضور فرماتے ہیں رب تعالیٰ ایسے بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ ان چیزوں پر بھی ہمیں غور کرنا چاہیے۔ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے رمضان المبارک کے 4 وظیفے عطا فرمائے، کتنے جی؟ حضور خود وظیفے عطا فرما رہے، فرمایا صحابہ 2 وظیفے ایسے ہیں جو تم نے رمضان میں کثرت سے کرنے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر، اور فرمایا 2 وظیفے ایسے ہیں وہ کثرت سے کرنے ہیں، وہ تمہاری اپنی ضرورت ہے، تمہارا اپنا اس کے بغیر گزارا نہیں۔ حضور کون سے؟ فرمایا سب سے پہلا وظیفہ ہے تو نے کثرت سے پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حضور علیہ السلام اپنے صحابہ کو رمضان کا خاص وظیفہ عطا فرما رہے ہیں۔ ہم لوگ نا آتے ہیں قاری صاحب سے، قاری صاحب کو خاص جانا وظیفہ دسو نواں جہا، اور کسی نے نہ پتا ہوئے تو میں پڑھا تو میرے پاس نواں ہو جائے، بس لہرا بہرا ہو جائے، بھائی نیا وظیفہ کہاں سے آ جائے؟ قرآن جو ہے سارے کا سارا 1400 سال پہلے نازل ہو چکا، احادیث مبارکہ وہی جو حضور ارشاد فرما چکے، اب نیا وظیفہ سے کہاں سے آئے؟
یہ جو وظیفے قرآن و حدیث کے اندر ہے نا، یہ بڑے اعلیٰ وظیفے ہیں، لیکن ہماری توجہ نہیں جاتی ہے جی۔ ایک روایت پڑھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کوہ طور پر ہم کلام ہوئے، عرض کیا یا اللہ مجھے کو وظیفہ عطا فرما۔ کون کہہ رہا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام۔ اور کس کو؟ چھوٹے موٹے کسی مولوی کو، پیر کو؟ رب تعالیٰ کو جو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، یا اللہ کوئی وظیفہ عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا موسیٰ پڑھا کر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے یا اللہ یہ تو تیرے سارے خاص و عام بندے پڑھتے ہیں، میں تیرا نبی ہوں، میں تیرا کلیم ہوں، میرے لیے وہ خاص وظیفہ ہو۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ میزان کے ایک پلڑے کے اندر 7 آسمان اور 7 زمین اور جو کچھ میری ذات کے علاوہ رکھ دو، اور دوسرے پلڑے میں رکھ دو لا الہ الا اللہ، ثواب اس کا زیادہ بڑھ جائے گا۔ سبحان اللہ۔ یہ معمولی وظیفہ نہیں ہے، اس کو معمولی نہ سمجھے۔ امام الانبیاء اپنے صحابہ کو خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ سب سے افضل جو وظیفہ ہے، جو ذکر ہے، آپ نے ویسے بھی حدیث میں فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ و افضل الدعاء الحمدللہ، افضل ترین ذکر ہے لا الہ الا اللہ اور افضل ترین دعا ہے الحمدللہ۔ تو حضور علیہ السلام نے یہاں تک فرمایا کہ جس بندے کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو، پھر وہ پڑھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ جہنم میں نہیں بھیجے گا۔ یہ بہت بڑا وظیفہ، نیت کریں انشاءاللہ ہم رمضان میں کثرت سے اس وظیفے کو پڑھیں گے، اور نہیں تو کم از کم 5 نمازوں کے ساتھ ایک تسبیح سودانے کی، یہ لازمی کریں گے انشاءاللہ۔ اور دوسرا وظیفہ حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں کثرت سے پڑھو استغفر اللہ، استغفار کثرت سے کرو۔ اور جو بہترین الفاظ استغفار کے فرمایا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ساتھ ہی ساتھ معنی پر بھی توجہ ہو نا کہ یا اللہ میں تمام گناہوں سے معافی چاہتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور یاد رکھیے معافی کی سب سے مین شرط یہ ہے کہ آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ، کہ یا اللہ پیچھے جو ہو گئے معاف فرما دے، آئندہ نہیں کریں گے۔ اگر آپ توبہ کرتے وقت یہ ارادہ ہے کہ میں کل بھی دکان میں بیٹھ کے تو ڈنڈی مار کے آیا ہوں، دھوکہ ہی دے کے آیا ہوں، اور آج بھی جا کے یہی کرنا ہے اور کل بھی یہی کرنا ہے، چلانا ہی ایسے ہے، اور ساتھ بندہ کرتا جائے استغفر اللہ، تو ایسی توبہ قبول نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا سچے دل سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، والمستغفر من الذنب وهو مقیم علیہ کالمستحزن من ربہ، لیکن فرمایا جو بندہ گناہ سے توبہ تو کرے لیکن گناہ نہیں چھوڑا، وہیں پر گناہ کرتا جا رہا ہے، ایسا بندہ تو اللہ تعالیٰ سے مذاق کر رہا ہے۔ ایسا بندہ بڑا خطرناک، جس کو سوچ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے اس کو چھوڑنا ہے، وہ اسی پر قائم ہے اور ساتھ کہتا جا رہا ہے یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ معاف کر دے، تو یہ معافی نہیں ہے، یہ معافی نہیں ہے۔ معافی یہ ہے یا اللہ ہو گئے گناہ مجھ سے، تو جانتا ہے، معاف کر دے، آئندہ نہیں کروں گا، پکا ارادہ ہو کہ میں آئندہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور وعدہ خلافی کی آپ کو ڈیفینیشن پتہ کیا ہوتی ہے؟ وعدہ خلافی، واٹس ایپ میں ان سے وعدہ کرتا ہوں جی میں کل نا آپ کے پاس آؤں گا، یا میں کل آپ کو پیسے دوں گا، میں دل سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہاں جی میں آنا بھی ہے اور پیسے بھی دینے ہیں، اور یہ ٹھیک ہے، لیکن بعد میں کل کسی وجہ سے میں نہ آ سکا، مجبوری بن گئی، نہ ان کو پیسے دے سکا، ارینج نہیں ہوا، شریعت کہتی ہے یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ لیکن اگر میں ان کو بولتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں کہ کل میں آؤں گا، لیکن میرے دل میں ہے کہ میں کو نہیں آنا، دل میں یہ ہے کہ میں نہیں آنا، لیکن میں ان کو بول رہا ہوں میں آؤں گا، یا میں کہہ رہا ہوں ان کو پیسے دوں گا، لیکن میں دل میں ساتھ کر رہا ہوں میں ٹھٹکار ہی دیا، میں نے نہیں دینے، اس کو کہتے ہیں وعدہ خلافی۔ تو اسی طرح توبہ کا معاملہ ہے، توبہ کرتے وقت یہ دل میں ارادہ ہو کہ یا اللہ آج کے بعد نہیں کروں گا، پچھلے معاف کر دے، تو یہ سچی توبہ ہے۔ ایسی توبہ کے بارے رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ایسا کو بندہ میرا توبہ کرتا ہے تو میں فرشتوں کے سامنے بیٹھ کے فخر کرتا ہوں، سبحان اللہ، یہ دیکھو فرشتوں میرا بندہ میری بارگاہ میں توبہ کر رہا ہے، رب تعالیٰ خوش ہو جاتا ہے۔ اور
گناہ ہونا بڑی بات نہیں ہے، سچی توبہ کرتا ہو بندہ تو جیسے بھی گناہ ہو جائے، جب رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے رب تعالیٰ یہ نہیں دیکھتا کتنے گناہ ہے کیسے گناہ ہے، وہ سارے معاف فرما دے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما دے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا 2 ایسے وظیفے ہیں جو تمہاری اپنی ضرورت ہے، وہ بھی کثرت سے رمضان میں کرو۔ حضور کون سے؟ فرمایا رب تعالیٰ سے جنت کا سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو، ہے جی، اللہم اجرنا من النار وادخلنا الجنت مع الابرار، یا اللہ ہمیں جہنم سے بچا اور نیکوں کے ساتھ جنت عطا فرما۔ یہ 4 وظیفے حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمائے، ان کی کثرت سے کریں، پورا رمضان اپنی روٹین بنا لیں۔ اور حضور علیہ السلام نے فرمایا رمضان اور قرآن یہ 2 چیزیں ہیں بندے کے حق میں شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ رمضان عرض کرے گا یا اللہ میں اس بندے کو پورا دن کھانے پینے اور خواہشات سے روکے رکھا۔ قرآن عرض کرے گا یا اللہ میں نے اس کو راتوں کو جگائے رکھا، یا اللہ یہ ہماری شفاعت ان کے حق میں قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ دونوں کی شفاعت سے بندے کی مغفرت فرما دے گا۔ تو یہ 4 وظیفے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور رمضان کا روزہ کسی بھی وجہ سے نہ چھوٹنے پائے، حتی الامکان کوشش کرے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کچھ بندہ 1 رمضان کا روزہ چھوڑ دیتا ہے پھر پورا سال اس کی قضا میں پورا سال روزے رکھتے رہے نا تو فرمایا اس کا ثواب نہیں پورا ہو سکتا ہے۔ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر امت محمدیہ کی بخشش نہ کرنی ہوتی تو کبھی بھی ان کو رمضان نہ دیتا۔ تو یہ مہمان ہے ہمارے پاس، جتنی ہو سکے اس میں عبادت کریں، اپنی دیگر فضولیات مصروفیات چھوڑ کے عبادت کی طرف راغب ہو جائے۔ اب تو شیطان بھی قید ہو گیا ہے جی، اب بھی کوئی نیکیاں نہ کرے تو اس کے اپنے نفس امارہ کی شامت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کے صدقے ہم سب کو رمضان المبارک میں کثرت سے عبادت کرنے اور اپنی آخرت بہتر بنانے کی توفیق